ہر انسان خاص طور پہ جو مسلمان ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے میں کر رہا ہوں، لیکن وہ پھر بھی اپنی ظاہری اور تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارے ضمیر ہی مر جاتے ہیں اور ہمیں ملامت ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کتنے غلط کر رہے ہیں۔ یہ خواب میں اتنا خوف اور اتنا ہراس تھا کہ جب میں اٹھی ہوں نا، میرے سارے جسم پہ پسینہ تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور ایسا خوف طاری تھا نا کہ خود پہ بھی مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی ٹک ٹاکر لڑکی سے کرواؤں گا جس نے بڑا ولگر کنٹینٹ اپنے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیا اور بہت سارے انہوں نے اپنے فالوور بھی اکٹھے کیے۔ آخر ان کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ پیش آیا، اس لڑکی نے وہ سارا کنٹینٹ ڈیلیٹ کیا اور اس کے بعد توبہ کی اور دوبارہ سے ٹک ٹاک پر کہیں آپ کو نظر نہیں آئی۔ آج وہ لڑکی میرے ساتھ موجود ہے جس کا نام آمنہ ظہیر ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا وہ کون سا لمحہ تھا یا ایسا وہ کون سا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے انہوں نے وہ جو گندی ایک قسم کی زندگی تھی جس کو وہ اپنے برے دن وہ گزار چکی ہیں، تو ان کو کس طرح چھوڑا اور پھر توبہ کیسے کی، اور آج ماشاءاللہ سے باپردہ بن کر اور ایک گھریلو خاتون کی زندگی وہ جی رہی ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر آپ کس طرح آئی اور پھر آپ کے گھر والوں نے آپ کو کیا سپورٹ کیا تھا یا روکا تھا، تو اگر روکا تھا تو کیوں نہیں یہ گھر والوں کے کہنے پر رکی۔ آمنہ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹک ٹاک پر اپنی زندگی کا کتنا عرصہ ضائع کیا؟ میں نے ٹک ٹاک پہ تقریباً 3 سے 4 سال ضائع کیے، اور پہلے میں چھپ کے ویڈیوز بناتی تھی، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ بناتے ہیں تو سارے لوگ ہی آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ ٹک ٹاک بناتی ہے، تو باتیں کرنا شروع کی، تو پھر فیملی والوں کو پتہ چلا کہ میں ٹک ٹاک بناتی ہوں، اور پھر جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے منع کیا۔ جو بھی میرے جاننے والے تھے، جو بھی مجھے جانتے تھے، میں بازار میں بھی جاتی تھی تو کئی جاننے والے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے ٹک ٹاک پہ ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو بنانی ہے، تو وہ میرے ساتھ ویڈیو بناتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حجاب کا اتنا کمال ہے کہ آج بھی میں ٹک ٹاک پہ ہوں، لیکن میری وہ فحاشہ ویڈیو نہیں ہے، میں پردے میں ٹک ٹاک بناتی ہوں، میرے 4.5 لاکھ فالوور بھی ہیں تقریباً۔ لیکن آج اس کی یہ جو حجاب ہے نا، اس کی یہ طاقت ہے کہ میں بازار میں جاتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں باجی آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہم نے آپ کے ساتھ ٹک ٹاک بنانی ہے، اور میرے پاس آنے کا تو تصور بھی نہیں ہے نا۔ اس حجاب کی یہ طاقت ہے، اور میں سب لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ حجاب پہنیں، اس کی اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی غیر مرد، کوئی بھی غیر محرم آپ کے پاس بھی آنے سے ڈرے گا، اور آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آئیں ہمارے ساتھ ویڈیوز بنائیں، آئیں ہمارے ساتھ یہ کریں، وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی جو کہ آج کل لڑکیاں کہتی ہیں کہ مرد ہمیں شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مردوں کی نظر گندی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں مرد اپنی جگہ ہے، لیکن کیا آپ نے خود کو اتنا ڈھانپا ہوا ہے کہ کوئی آپ کو گندی نظر سے نہ دیکھے؟ اچھا آمنہ، آپ نے جو اس طرح کا ولگر کنٹینٹ سے سٹارٹ کیا تھا ٹک ٹاک پر، تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو منع بھی کیا، تو آپ نے کیوں نہیں ان کی بات مانی؟ میں نے نہیں، مطلب کہ میں آزاد خیالات کی لڑکی تھی، لیکن اب بھی ہوں، لیکن اپنی لمٹ میں، ایک لمٹ میں ہوں، اور وہ ساری چیزوں سے دور ہوں جو میرے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں۔ میں نے سب نے منع کیا، لیکن میں کہتی تھی کہ نہیں، میں آزاد پیدا ہوئی ہوں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں جو مرضی کروں، کوئی بندہ نہ مجھے روکے۔ جو بھی مجھے روکتا تھا میرا اس سے جھگڑا ہو جاتا تھا کہ نہیں مجھے نہیں منع کرنا، میں جو مرضی کروں، میری اپنی لائف ہے۔ سب منع کرتے تھے، امی نے بھی منع کیا، بھائی بھی منع کرتے رہے، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی کہتے تھے، کالز کر کے کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی یہ سب کچھ کر رہی ہے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں منع نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے جو میرا دل ہے میں نے وہی کرنا ہے، اور جو مجھے اچھا لگے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ تو آمنہ، اس سارے عرصے میں آپ نے کچھ اس طرح کی پارٹیز کو بھی انجوائے کیا ہوگا، وہاں بھی گئی ہوں گی اور آپ وہاں
किसी ऐसी पार्टी में चीफ गेस्ट भी होंगी जो कि टिकटॉकर्स, हम अक्सर देखते रहते हैं कि जी वो इर्द गिर्द टिकटॉकर्स के कुछ जो फ़ैन होते हैं वो बड़े प्रोटोकॉल देते हैं, तो इस तरह की भी आपने लाइफ देखी होगी। उस लाइफ से इस लाइफ में किस तरह का सफ़र रहा, और अब आप जो ये हिजाब को आपने ज़ेब तन किया है, तो ये क्या मरहला था कि आपने वो दुनिया छोड़ दी? मैं ऐसी पार्टीज़ में भी जाती रही हूँ, मैं लड़कों के साथ शूट भी करती रही हूँ, वीडियोस भी बनाती रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है, और ऐसा है भी, कि एक औरत की इज़्ज़त इसी चीज़ में है कि जो गैर महरम है उसकी तरफ देखे और नज़रें झुका ले कि इस लड़की की तरफ हमने दोबारा नहीं देखना। आजकल तो जो हमारी बेटियां हैं वो कहती हैं कि ओवर ड्रेसिंग भी की होती है, सब कुछ किया होता है, कहते हैं कि ये डिज़र्व कर रही होती है अगले बंदों से कि कोई हमारी तरफ ना देखे। मैं ये जानती हूँ कि जो चीज़ जितनी ढांपी हुई है वो उतनी ही महफूज है, और जो जितनी नंगी है वो उतनी ही महफूज नहीं है। तो देखते हैं मर्द उसी तरफ देख। आज हम मर्दों को तो बुरा कहती हैं, हम औरतें कहती हैं जी ये फ़लाँ बाज़ार में मर्द गंदे औरतों की तरफ देखते। क्या हमने कभी अपने गिरेबान में देखा है, खुद को देखा है कि हमने खुद को कितना ढांपा है, हमने खुद के लिए कितना अच्छा सोचा हुआ है जो हम अगले बंदे से कर रहे हैं। जब हम खुद की इज़्ज़त नहीं कर रही हैं, जब हम खुद को बेपर्दा लेके फिर रही हैं, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि अगला बंदा भी हमें इज़्ज़त दे। इज़्ज़त नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर आपके फ़ैन्स हैं वो आपके मुंह पर आते हैं आप वीडियोस बनाने के लिए, आपकी तारीफ़ें भी करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वही लोग आपसे थोड़ा सा दूर जाते हैं तो उनके गिले शुरू हो जाते हैं। दे वेख यार अल्लाह दी नाफरमानी करते हैं यार, इन्हां औरतां दी वजह तो अल्लाह दे अजाब आते हैं, ये आता है वो आता है। लेकिन मैं उन मर्दों को भी कहती हूँ जो कि ऐसी लड़कियों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो उनके मुंह पे कहें कि ये चीज़ गलत है, ये ना करो। देखें, अच्छाई बुराई दो रास्ते हैं, हर इंसान जानता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। अच्छाई बुराई दो हैं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। हर इंसान, ख़ास तौर पे जो मुसलमान है, उसके दिल में उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़ाहरी और थोड़ी देर की खुशी के लिए वो काम करता रहता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमारे ज़मीर ही मर जाते हैं और हमें मलामत ही नहीं होती है कि हम कितने गलत कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, हम कितनी अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हम उस चीज़ को, हमारा जब शुरू में इंसान गुनाह करता है ना, उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। जब वो अपने ज़मीर की बात सुननी बंद कर देता है ना, फिर उसका ज़मीर मर जाता है, और फिर वो जो भी करता है, फिर अल्लाह ताला के सिवा उसको कोई भी नहीं हदायत दे सकता। आमना, आपने बताया मुझे कि आपकी ज़िंदगी में इस सारी जो दुनियावी ज़िंदगी जो आप जी रही थी, उसके बाद आपके साथ एक ऐसा वाक़या पेश हुआ, और वो क्या वाक़या था, ताकि वो देखने वाले समझें और सुने आपकी ज़ुबानी कि आपने वो सारी दुनिया रंगीनी छोड़ी और फिर अल्लाह की तरफ आप आ गई। अब दरअसल मैं इस्लामाबाद शूट के लिए गई थी। जब मैं शूट से वापस आई तो मैं सोई हूँ और मुझे ख्वाब है, अभी मेरी आंख लगी ही थी शायद, तो मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बर्पा हो गई है और सब मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं। आवाज़ आती है कि सूर फूंक दिया गया है और अब जो तुमने दुनिया में कमाया है उसका सिला तुम्हें मिल जाएगा। ये ख्वाब में इतना खौफ और इतना हरास था कि जब मैं उठी हूँ ना, मेरे सारे जिस्म पे पसीना था, मेरी आंखों में आंसू थे, और ऐसा खौफ तारी था ना कि खुद पे भी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। और ऐसा फील हो रहा था कि ये सब चीज़ें मैंने अपनी जागती आंखों से देखी हैं। और जब ये सारा ख्वाब मुझे आता है तो उसके ख्वाब के फ़ौरन बाद मैं उठी, मैंने वज़ू किया और मैं मुसल्ले पे बैठ गई, सजदे में गिरी। मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बेशक मैं गलत रास्ते पे थी, या अल्लाह मैं गलत थी, मैंने तेरी नाफरमानियाँ की हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत इतनी वसी है कि तू माफ़ करने की ताकत रखता है। आज हम दुनिया में एक गुनाह कर लेते हैं ना, तो लोग हमारे गुनाहों का ढिंढोरा पीट देते हैं कि इस बंदे ने ये किया है, लेकिन अल्लाह की ज़ात इतनी मेहरबान है कि मैंने एक दफ़ा सजदे में गिर के उससे माफ़ी मांगी, उससे मुझे माफ़ कर दिया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसकी ज़ात की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आमना, बहुत सारी लड़कियां अभी भी टिकटॉक पर इस तरह की वीडियोस बनाती हैं जिसे देखकर हमें शर्मिंदगी होती है। आप उन लड़कियों को या उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहती हैं?
کہ یہ تو عارضی زندگی ہے اور ہر انسان موت کے انتظار میں ہی جی رہا ہے. اس عارضی زندگی کو چھوڑ کے اپنی حقیقی زندگی کے بارے میں سوچیں، جہاں پر ایسی زندگی، ایسا کچھ اپنائیں زندگی میں کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، آپ کو اس بات پہ شرمندگی نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں ایک اطمینان ہو کہ اگر ہم نے کچھ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو ہم نے بڑی اس کی فرما برداریاں بھی کی ہیں. اللہ کی ذات بڑی رحیم، ایک دفعہ آپ اس سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے، آپ کو عزتوں سے بھی نوازتی ہے، اور آپ کے جو ماضی ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ختم کر دیتی ہے. آمنہ، آپ نے اس ساری زندگی سے، اس سارے جتنے بھی لمحات آپ نے گزارے، توبہ کر لی. اب آپ کے گھر والے آپ کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ اب؟ گھر والے تو مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تو میرے اپنے ہیں، لیکن باہر والے لوگ بھی مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. میں باہر جاتی ہوں اور اس ٹائم مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آمنہ ظہیر ہے، یہ نعت خواں. اور جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا کہ یہ نعت خواں، تو مجھے اللہ کی ذات پر اتنی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ کہ یا اللہ اتنی عزت دے دی، اتنی عزت دے دی یا اللہ. آج میرے قریب بھی کوئی شخص آنے کا نہیں سوچتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ باپردہ لڑکی ہے، یہ نعتیں پڑھتی ہے. اس کی ذات کی اتنا ہی کرم میرے لیے کافی ہے کہ اس نے اپنے انسانوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کی، اور لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ عزت لوگوں کی نظر میں اللہ نے ڈالی ہے. آمنہ، کیا ابھی بھی کچھ لوگ جن کے ساتھ آپ اس طرح کے کنٹینٹ بنا چکی ہیں، ان میں سے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا کردار جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، جس نے آپ کو اس والی دنیا میں آنے کے بعد آپ کو سپورٹ کیا ہو؟ جی بالکل ایسا تھا. جب میں نے یہ ساری، آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹک ٹاکرز لڑکیاں ہیں ان کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ چلتا ہے. میرا بھی ایسا تھا، لیکن میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا، اور جب میں حجاب پہنتی تھی تو وہ مجھے کہتا تھا کہ اب تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور ان لوگوں کی باتوں کو پیچھے چھوڑ دو، دیکھنا اللہ تمہیں زندگی میں ایک مقام دے گا، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا. اور میں کہتی ہوں کہ اچھے لوگ، اچھے دوست اللہ کی دین ہوتی ہے. اگر کوئی زندگی میں آپ کی میں اچھا انسان آیا نا، اس کی قدر کریں، اس کی بے قدری نہ کریں، کیونکہ برے بہت ملتے ہیں لیکن اچھا کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو اللہ کی دین ہوتا ہے. جی بالکل. آپ نے آمنہ ظہیر کی ساری گفتگو سنی کہ اس نے کس طرح کی رنگینی دنیا کو دیکھا، اور بہت سارے ایسے لمحات کو بھی دیکھا جو کہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی دنیا میں اپنا ایک مقام بنائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس میں پھر کوئی بھی شخص ہو، دیکھیں آپ نے بہت سارے نام دیکھے ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی رنگینی دنیا کو انجوائے کیا، جس میں جنید جمشید صاحب بھی تھے مرحوم، جو اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. انہوں نے بھی بہت ساری رنگینیاں دیکھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ہوئی تو انہوں نے بھی اس ساری زندگی سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے کے لیے اللہ پاک سے توبہ کی، اور اللہ نے انہیں ہدایت دی. ہماری اس بہن کے اس سارے عمل پر بھی اللہ نے جب انہیں ہدایت دی تو انہوں نے بھی فوری اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی. اللہ نے امید ہے کہ وہ ان کی معافی قبول بھی کی ہے، اور آج یہ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہیں کہ آپ نے ان کی ساری زبانی سنا بھی. اب ان سے جانتے کہ اب یہ کیا کر رہی ہیں، کیا اور آگے کیا کرنا چاہتی ہے. آمنہ کو اب آپ کی کیا لائف، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اب میں محفل میلاد پڑھتی ہوں، میرا یوٹیوب پہ چینل بھی آمنہ ظہیر کے نام سے ہے. تو اب میں، دیکھیں اللہ نے، میرا جو سب سے بڑا زندگی کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے انسانوں کے ساتھ بھلائی کروں، اور اللہ مجھے اتنا دے، وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہیں میں ان کو دوں، میں اللہ کے انسانوں کی مدد کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے، نہیں، تمام جہانوں کے لیے جو بھی ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے.
سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے انسانیت. کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کو امتی بنایا. جو بھی انسان ہے, میرا جو سب سے بڑا زندگی کا مشن ہے کہ میں اللہ کے انسانوں کے ساتھ بھلائی کروں اور ان کے لیے اچھا سوچوں. ہاں جی بالکل, بہت اچھی ان کی سوچ ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, اور ان کا ایک یوٹیوب چینل آمنہ ظہیر کے نام سے ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور اس بہن کی جو پیغام ہے, اس بہن کی آواز بنے اور زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.